अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 4 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी वर्किंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां से ट्रंप इंतजामिया ने मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के ऊपर एक एक नहीं बल्कि दो दो बिजलियां गिरा डाली हैं। इससे पहले रिचर्ड ग्रेनेल की जब अपॉइंटमेंट हुई, उनकी जानिब से ट्वीट्स हुए, यहां पर खलबली मची थी। अब दो मजीद शख्सियात को अपॉइंट कर दिया गया है। किन पोजीशंस के ऊपर उनको रखा गया है, उनका बिल वास्ता या बिला वास्ता कैदी नंबर 804 से क्या लेना देना है, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। फिर 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने एक बड़ा आलमी एजाज अपने नाम कर लिया है, वो भी जेल में रहते हुए। अगर जेल में ना होते तो उनकी पोजीशन उस एजाज के लिहाज से क्या हो सकती थी, वो भी शेयर करूंगा। फिर मकतबा लिफाफिया के हुकूमती हिमायती सहाफी जो इस रजीम का और हुकूमत का साथ देते हुए नहीं थकते थे, अब टेलीविजन स्क्रीन पर बबांगे दोहल बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हुकूमत में हाथ में नहीं है, इमरान खान हो सकता है कि बरी भी हो जाए। जब उनके मुंह से ये अल्फाज निकल रहे हैं तो बाप ना ही समझिए। उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा साथ रह सकेगा। इसके अलावा मैं अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम वेरीफाइड हैंडल वो भी शेयर कर देता हूं, कभी डायरेक्ट मैसेज करना हो तो जरूर कर लिया करें। तमाम हुकूमत के लिए, सरकार के लिए, रजीम के लिए ऊ करने का वक्त हुआ जाता है। उसकी वजह यह है कि एक एक नहीं बल्कि दो दो अपॉइंटमेंट्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कर डाली हैं। एक की कंफर्मेशन हो चुकी है, दूसरी अनकंफर्म्ड सोर्सेज से बताया जा रहा है कि हो चुकी हैं, वो भी, उनका भी नाम आ सकता है। तो उसकी तफसीलात क्या है वो मैं शेयर करने लगा हूं। जनाब, ये व्हाइट हाउस की तर्जुमान मुकर्रर किया गया है मॉर्गन ऑर्टिगस को, और मशरक़ वुस्ता के लिए नायब खुसूसी सदारती एलची भी इनको नामजद कर दिया गया है। तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। ट्रंप और इमरान खान के काफी अच्छे ताल्लुकात के हवाले से गुज़िश्ता जब ट्रंप की हुकूमत थी तो उस वक्त इन्होंने इमरान खान साहब के लिए बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इसकी कंफर्मेशन डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने अपने ट्वीट के जरिए भी कर डाली है। तो इसके ऊपर जो डॉक्टर जलील साहब हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया हुआ है। वो फरमाते हैं, ट्रंप नॉमिनेटेड Morgan Ortagus as the Deputy Special Presidential Envoy for the Middle East. Morgan served as the State Department spokesperson during Trump's first term. Congratulations, उन्होंने मॉर्गन को congratulate भी किया है। इमरान खान साहब से मुतालिक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक इनकी जो राय है वो ज़बान ज़द-ए-आम है और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आग लगी हुई है कि इन मोहतरमा को व्हाइट हाउस का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। जबकि दूसरी शख्सियत, क्योंकि जाहिर है कि व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उनकी तादाद ज्यादा होती है, वो जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं अपने हिसाब से रखते हैं ताकि डे टू डे जो प्रेजेंटेशंस हो वो प्रेस ब्रीफिंग्स के जरिए वो उनके सामने रखते रहे। एक और खातून है, उनका नाम है टैमी ब्रूस। टैमी ब्रूस जो है वो इमरान खान साहब से मुतालिक और पीटीआई से मुतालिक क्या राय रखती हैं, ये ट्वीट मैं शेयर करता हूं। इट्स ऑलवेज अ शॉकिंग ऑपोजिशन विक्ट्री थ्रोज पाकिस्तान इनटू chaos. The party of Imran Khan, the jailed former prime minister, took the most seats, humiliating the country's military rulers and creating a political crisis. अब इतलात ये है कि इनको भी स्पोक्स पर्सन नॉमिनेट कर दिया गया। ये दूसरी वाली जो टैमी ब्रूस की जो स्टोरी है, इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन मॉर्गन ऑर्टिगस के हवाले से कंफर्मेशन हो चुकी है। तो ये कितना बड़ा सेटबैक होगा हालिया रजीम के लिए, पाकिस्तान के अंदर सरकार के लिए और हुकूमत वक्त के लिए, जो बार बार एक ही मंत्रा जपते हुए नजर आती है कि सानू कुछ नहीं हो रहा। और मुन्ने जैसे सहाफी, जिन्हें आप जैसे लोगों ने थर्ड क्लास सहाफती लिबादे में मौजूद अपना हीरो बना रखा है, उनको मौका मिल जाता है कि भाईजान कुछ नहीं हो रहा, अमेरिका से भी कुछ नहीं हो रहा, ये सरकार भी कुछ नहीं कर रही, ये सेटअप 2029 तक चलेगा, तो कीप प्रेजिंग देम, उनको हीरो बनाते रहिए, उन्होंने बड़ी सर्विसेज दी हैं आपके लिए। तो ये स्टोरी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मेरी नजर में ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इनकी जो राय है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है इमरान खान साहब से मुतालिक। इसका बिल वास्ता बराह रास्त ताल्लुक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी का रिफ्लेक्शन से कि वो आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी बड़ी स्टोरी इमरान खान साहब से मुतालिक, कैदी नंबर 804 से मुतालिक। उर्दन के मशहूर आलमी जरीदे द मुस्लिम 500 ने साल 2025 के लिए दुनिया के टॉप 50 मुसलमान सियासी लीडरान और हुक्मरान की कैटेगरी में
اعزازی نامزدگی میں عمران خان کا نام بھی شامل کیا ہے۔ اچھا، عمران خان کا نام لسٹ میں 24ویں نمبر پر ہے، یہ پولیٹیکل لیڈرز کی جو کیٹیگری ہے اس کے اندر 24ویں نمبر پر ہے، اور پاکستان میں واحد نومینیشن ہے۔ تو کتنے گئے موسٹ پاپولر لیڈر میاں نواز شریف صاحب، کتنے گئے موسٹ پاپولر نوجوان لیڈر ممکنہ وزیر اعظم اس ملک کے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، کتنے گئی بے نظیر بھٹو صاحبہ، اور کتنے گئے اور بہت سارے لوگ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ بڑے پاپولر ہیں۔ تو ایک ہی بندہ ہے جس کا نام ہے عمران خان، اور یہ ٹاپ 10 میں ہوتا اگر یہ جیل سے باہر ہوتے، کیونکہ اس وقت یہ آپریشن برداشت کر رہے ہیں تو اس لیے حالات ایسے ہیں۔ جبکہ جو ریلیجس کیٹیگری ہے اس میں مولانا تقی عثمانی اور مولانا طارق جمیل دنیا کے 50 باثر مسلمان علماء کی فہرست میں شامل کیے گئے۔ تو وہ جو تھی وہ پولیٹیکل کیٹیگری تھی اور یہ ریلیجس کیٹیگری ہے۔ اچھا، فہرست میں یحییٰ السنوار، آیت اللہ خامنائی، کنگ سلمان، کنگ عبداللہ، عبد المالک الحوثی اور ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اب ایک اور بڑی سٹوری ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ریورس گیئر لگ چکا ہے، اب ریورس گیئر لگا ہوا ہے اور اسی دوران مزید ریلیف کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ شیئر کرتا ہوں۔ 26 نومبر احتجاج کے تناظر میں پی ٹی آئی ورکرز کی ضمانتیں منظور ہونے کا سلسلہ جاری ہے جناب۔ 40 مزید گرفتار ورکرز کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں، انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے گزشتہ روز منظور ہونے والی ضمانتوں کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی وکلا سردار مصروف انصر کیانی، آمنہ علی، مرزا عاصم بیگ، مرتضیٰ توری اور دیگر کیسز کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ تھی، یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اچھا، کچھ میں بیانات شامل کرتا ہوں جرنلسٹ کے، یہ ذرا اپنے ساتھ رکھیں۔ اس سے پہلے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے مذاکرات ہو، اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ جیل میں ڈالنے کی بھی دیر نہیں تھی، ڈالو جیل میں، ڈالو جیل میں، ڈالو جیل میں، جیل سے نکالنے کی بھی دیر، جلدی نکالو جلدی نکالو جلدی نکالو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے چند دن میں کیا۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے کامنٹس ہیں جی۔ آگے چلتے ہیں، حامد میر صاحب کیا کہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ماضی میں نواز شریف غیر ملکی دباؤ پر جیل سے نکلے اور سیدھے جہاز پر بیٹھ کر بیرون ملک چلے گئے۔ اب عمران خان کو بھی نواز شریف کی طرح غیر ملکی دباؤ پر رہا کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صرف جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں، پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہتے۔ وہ جیل سے باہر آنا بھی کنڈیشنل ٹرمز کے اوپر چاہتے ہیں، ایسے نہیں آنا چاہتے جیسے نواز شریف صاحب گئے یا باقی لوگ گئے۔ تو بڑا فرق ہے، بے نظیر بھی گئی تھی معذرت کے ساتھ۔ پھر وہ کہتے ہیں عمران خان کو توشہ خانہ 2 میں سزا ہوگی۔ میں نے آلریڈی آپ کو کہہ دیا تھا کہ چھوٹی عدالتوں سے سزائیں ہوگی، بڑی عدالتوں سے ریلیف آئے گا۔ مجھے لگتا ہے کوئی ڈس ایگری کر سکتا ہے، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میری انفارمیشن ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹرمپ کی اوتھ ٹیکنگ میں مدعو کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں نے سٹوری کچھ دن پہلے، تقریباً کوئی 1 مہینہ پہلے بتائی تھی، وہ ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ ہو سکتا ہے اینڈ مومنٹ کے اوپر یہ بات کارڈ کے اوپر آ جائے کہ بھائی جان وہ تو آلریڈی ٹاکس کے اندر ہے اور ریلیز ہونے جا رہے ہیں، ان کی فیملی میں سے کسی کو بلا لیا جائے، یا ہو سکتا ہے کہ مدعو نہ ہی کیا جائے، کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں ان کو انوائٹ کر لیا جائے گا جب وہ پار میں آ جائیں گے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے، ڈیولپنگ سٹوری اور سٹوری کے اندر فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر نجم سیٹھی صاحب ایک اور بات کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں عوام کہتی ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل عمران خان سے ہے، اسے لاؤ، اسے باہر نکالو۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ عمران خان پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل کا سبب ہے۔ اب یہ سمجھنا نہ سمجھنا یہ ہر کسی کی اپنے بس کی بات ہے بھائی، کوئی کیا سمجھتا ہے کیا نہیں سمجھتا یہ وقت آنے پہ پتہ چلتا ہے۔ کچھ وائرل بیانات میں شامل کرتا ہوں، بلکہ 2 اور سٹوریز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کو سال 2024 کے اندر انٹرنیٹ معطلی یا بندش کی وجہ سے $1.62 بلین کا نقصان ہوا ہے، رپورٹ آئی ہے $1.62 بلین، 450 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ کوئی جا کر چیئرمین پی ٹی اے اور آئی ٹی منسٹر کو اٹھائے جو کہتے ہیں کہ نقصان کا تو ہمیں نہیں پتا، یہ اتنی بڑی ٹریڈز کیسے ہو رہی ہے۔ میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، اگر آپ کو ان فگرز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے تو کسی منشی کو بٹھا کر کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ کرا لو کہ کتنے پیسوں کا نقصان ہوا ہے۔ اور اس سے سب سے زیادہ نقصان اس سے ہماری سٹینڈنگ کو ہوا ہے انٹرنیشنل، جہاں ہمارا پڑوسی ملک 6G کا کامیاب تجربہ کر چکا ہے، چائنا، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سپیڈ میں اس وقت بس جو ٹاپ نیچے سے ہے نا اس کو آخری نمبر کے اوپر ہیں، بس ہمارے اوپر میانمار رکھا ہوا ہے، اس سے ہم کسی دن بھی اس کو ہم کراس کر جائیں گے۔ ایک اور بیان شامل کرتا ہوں جی، یہ راوی ہیں المعروف راوی، یہ فرماتے ہیں یہ فیصلہ حکومت میں ہاتھ میں نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی بری بھی ہو سکتے ہیں۔ جب یہ والے لوگ یہ والی بات کرنے لگ جائیں نا، کیونکہ یہ والے لوگ گراؤنڈ سیٹ کرتے ہوتے ہیں نا،
ٹھیک ہے, گراؤنڈ سیٹ کر رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, ان کو پتا ہے کہ امیج سافٹر رکھنا ہے, تھوڑا سافٹ کر دے والی بات ہے, تھوڑا سافٹ رکھنا ہے کہ اینڈ ٹائم پہ اگر جھٹکا ہے تو ہمیں برداشت کرنے میں آسانی سے, شاکس زیادہ نہ لگیں. تو اب جب یہ کہنا شروع ہو جائیں تو آپ کہیے گا کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. کچھ مزید وائرل بیانات شامل کرتے ہیں جی. عظمہ بخاری صاحبہ, یہ ہمارے دوست ہیں صدیق جان, ان کو ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کر کے کہتی ہیں کیسا کام پہ لگا دیا ان کو, بیچارے او ہی کرتے رہیں گے. ارے یار اس صدی کا بہترین جو ہے انٹرٹیننگ پرسنالٹی اگر آپ کی نظر میں کوئی ہے تو نیچے لکھے گا او کر کے لکھتے جائیں نیچے, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کون ہے وہ, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں جی, اور وائرل بیانات شامل کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں تمام انٹرنیشنل ریاستی تعلقات میں سودے بازی دو طرفہ ہوتی ہے, مفت امداد نہیں کی جاتی. عمران خان کیا سودا کر رہا ہے, وہ ان ممالک کو ریلیف اور اقتدار کے بدلے کیا بیچ رہا ہے. اب حیرت یہ ہے کہ ان ممالک کو پتا بھی یہ ہے کہ ہم گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں, پھر بھی وہ سودا کر رہے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ وہ فائدے کا سودا بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے. میں اتنا کہوں گا بھائی بہت ہی برا ہوا ہے یار, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی, غریدہ فاروقی صاحبہ فرماتی ہیں ثانیہ 9 مئی پر پی ٹی آئی کارکنوں کا معافی نامہ دراصل اقرار جرم ہے. یار ان کا بھی کیا مستقبل ہے یار, میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی تمہارا بھی کیا مستقبل ہے بھائی, کیا مستقبل ہے تمہارا, کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. آگے عارف الوی صاحب کا پہلا ایسا بیان ہے جس نے مجھے تھوڑا سا اٹریکٹ کیا اپنی طرف جب سے وہ پار سے باہر گئے. وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا مکمل بند کرنے کی کوشش جاری ہے کیونکہ وہ ان کے جھوٹ کا پرچار نہیں کر رہا. پاکستان بہت پیچھے رہ جائے گا اگر جلد ہی ان خوفزدہ اور بوسیدہ عقل اور علم کے دشمنوں کو کرسی سے اتارا نہیں گیا, اور یہ خود ہی اتر جائیں گے. چند دن کی کہانی ہے, بس اب انتظار کیجیے. اب تو وہاں ان کوارٹر سے بات آنا شروع ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہونے لگے, ان کوارٹر سے جہاں سے آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ تبھی ہوتا ہے جب حالات مختلف ہوں. آگے چلتے ہیں جی. یہ منا کیا کہہ رہا ہے یہ سنیے گا. منیب فاروق, شاید پہلے سے پاکستان کے حوالے سے سعودی عرب سے پیغامات امریکہ کو چلے جائیں. شاید سعودی قیادت پہلے سے خان کے معاملے پر امریکہ سے رابطے میں ہے. سعودی عرب کو بدقسمتی سے عمران خان سے کوئی محبت نہیں ہے, امریکہ سے ایسا کچھ نہیں ہوگا. منیب فاروق کا بڑا دفعہ, وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ان کی, ٹھیک ہے. تو میں اب اتنا کہنا چاہوں گا بھائی بہت اچھے طریقے سے پیسے حلال کیے جا رہے ہیں ایسے صحافیوں کی جانب سے, خدا دی قسم ہے چس آ گئی ہے, مزہ آ گیا بھائی. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کر کیسے لیتے ہو یار, کر کیسے لیتے ہو یار. مطلب کوئی تھوڑا تو بندہ تھوڑی سی اتنی سی تو رکھ دیتا ہے نا کہ تھوڑی سی وہ تھوڑی سی وہ تھوڑی سی بھی نہیں ہے. تو ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.